بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں چند بڑی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کروں گا۔ یہ باتیں صرف کلاس کے پروجیکٹ تک ہی محدود نہیں ہیں۔ آپ نے کسی طرح کا بھی ریسرچ ورک اگر کنڈکٹ کرنا ہے تو اس ریسرچ ورک میں یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کلاس پروجیکٹ جو سرکولیٹ کیا گیا تھا، اس میں پہلا پوائنٹ ہمارا تھا انٹروڈکشن کا، اور اس انٹروڈکشن کے پوائنٹ میں فردر 2 سب پوائنٹس ہم نے کور کرنے تھے کہ وائی پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ از امپورٹنٹ ان دا کنسٹرکشن پروجیکٹس، اور سگنیفیکنس آف پرائماویرا P6 سافٹ ویئر ان پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ آف دی کنسٹرکشن پروجیکٹس۔ اب اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 10 پیپرز آپ نے اسٹڈی کر کے ان کو یہاں پر سائٹ کرنا ہے، ان کے ورک کو سائٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 10 پیپرز ایسے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اسٹڈی کرنے ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہوں، کہ آپ جو چیز اپنے اس کلاس پروجیکٹ میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ کی سگنیفیکنس کنسٹرکشن پروجیکٹس میں، اسی سے ریلیٹڈ آپ نے 10 پیپرز ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور ان کو یہاں پر ان کی جو سمریز، آپ پیپر جب پورا پڑھیں گے تو اس کی اپنے الفاظ میں سمری یہاں پر اس کو پیرافریز کر کے ہم لکھ دیں گے، اور پھر ہم اس کو سائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹس سپوز پہلا پوائنٹ جو ہم نے کور کرنا ہے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ میں، وہ تھا کہ وائی پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ از امپورٹنٹ ان دا کنسٹرکشن انڈسٹری۔ تو میں کرتا کیا ہوں، اس چیز کو ایز اٹ از یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں، اور جو ہمارے پاس گوگل اسکالر کا پلیٹ فارم ہے وہاں جا کے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ اب اگر آپ یہ گوگل اسکالر کی میں اسکرین اوپن کر چکا ہوں، یہاں پر اس کو جب میں پیسٹ کر کے انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو میرے پاس یہ ڈیفرنٹ ریزلٹس جنریٹ ہو کر آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ٹاپ پر دیکھیں تو اس وقت 3,80,000 ریزلٹس شو ہو رہے ہیں مجھے، یعنی کہ 3,80,000 پیپرز اس ٹائم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ موجود ہیں، اور وہ گوگل اسکالر نے مجھے یہاں پہ شو کروا دیے۔ یہ جیسے جیسے آپ فارورڈ موو کرتے جائیں گے آپ کو یہ اگلے پیجز پر لیتا چلا جائے گا۔ جو موسٹ ریلیونٹ پیپر ہوگا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ پیج 1 پر شو ہوگا، اور جو آپ آگے موو کرتے جائیں گے پیپرز کی ریلیونسی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی۔ اب بعض دفعہ آپ لوگ ایک اسپیسیفک رینج کے اندر رہ کے آپ نے پیپر اگر ریسرچ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پچھلے 2 سال کے پیپر چاہیے، یعنی کہ 2018 سے 2020 کے درمیان، تو اس کے لیے ہم یہاں پر کسٹم رینج کی آپشن اویلیبل ہے۔ یہاں پر میں 2018 لکھوں گا، اور جہاں تک مجھے وہ رینج کرنا ہے وہ میں لکھ دوں گا 2020، اور میں سرچ کے بٹن پر انٹر دبا دوں گا، تو مجھے صرف جو ان 2 سالوں کے بیچ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پیپرز ہوں گے وہی شو ہوں گے۔ اب دیکھیں ریزلٹس شو ہو گئے 17,000، پہلے تھے 3,80,000۔ تو میں نے جب اس کو انٹر کیا اور میں یہاں سے پیپر کے ٹائٹلز پڑھتا گیا، آپٹیمل پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ فار ریپیٹیٹیو کنسٹرکشن پروجیکٹس، یہ بھی بالکل ایگزیکٹلی ریلیونٹ ہے۔ پھر اسیسنگ انڈرسٹینڈنگ آف پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ تھیوری اینڈ پریکٹس اینڈ آف کنسٹرکشن پروجیکٹس، ایگزیکٹلی یہ بھی جو چیز مجھے ریکوائرڈ ہے اسی کے ریلیونٹ ہے۔ تو میں اس پیپر کو رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ان نیو ٹیب کر دیتا ہوں، تو میرے پاس یہ پیپر اوپن ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب بھی آپ کے پاس پیپر آئے گا تو اس کا ایبسٹریکٹ آپ کو شو ہو رہا ہوگا۔ ایبسٹریکٹ بیسیکلی اس کے 3 میجر پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا وہ چھوٹا سا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انٹروڈکشن دے دے گا، اس کے بعد وہ اس کی میتھڈولوجی بتائے گا کہ اس نے کون سی میتھڈولوجی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی، اور فائنل پہ وہ اس کے کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز بتا دے گا۔ اب آپ جو ہیں اگر ایکسپیرینسڈ ہیں تو ایبسٹریکٹ کو پڑھ کے ہی آپ کو کچھ حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ اس پیپر میں کیا چیز فائنڈ کی گئی، اور ریزلٹس کیا اس کے نکالے گئے، اور ریکمنڈیشنز کیا جنریٹ کی گئی۔
بعض کا سمجھ نہیں لگتی تو ہم فردر پھر انٹروڈکشن والا پارٹ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن والا جو پیپر کا پارٹ ہے وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ اب اس پیپر کو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہ والا جو اسپیسیفک پیپر ہے یہ میرے پاس ڈاؤن لوڈیبل اس کی ایکسیس اویلیبل ہے مجھے، لیکن بعض دفعہ یہ پیپر ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک پلیٹ فارم ہے اسکائی ہب کا، اس کو ہم یوز کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس پیپر کو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو اس کے ایبسٹریکٹ سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سمری اگر میں جنریٹ کرنا چاہوں اس اسپیسیفک پیپر کی، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ مینیجرز ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لیٹسٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو یوز کریں تاکہ جو کنسٹرکشن کے پروسیسز ہیں وہ اسموتھلی فلو کر سکیں۔ تو یہ ایک سمری میں نے جنریٹ کر دی اس پورے پیپر کی، اس کے ریزلٹس جو بھی اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اینڈ پر جو اس نے کنکلوژن جنریٹ کی وہ کچھ اسی طرح کی تھی۔ اب یہ جو میں نے پورا اس کا جو سمری میں نے بنا دی 3 یا 4 لائنوں کی، اس کو میں اب اپنی جو ریکوائرڈ ہیڈنگ تھی اس کے انڈر میں جا کے اس کو لکھ لوں گا کہ فار افیکٹو ایگزیکیوشن آف کنسٹرکشن پروجیکٹس اٹ از امپیریٹو فار پروجیکٹ مینیجرز ٹو یوٹیلائز دی لیٹسٹ management strategies, tools and techniques to further improve the construction processes۔ اب کیونکہ یہ لائن میری اپنی نہیں ہے، یہ میں نے اس پیپر کی سمری یہاں پر لکھی ہے، یا اس پیپر سے میں نے اپنے مطلب کی چیز ایکسٹریکٹ کر دی، ضروری نہیں ہے آپ سمری ہی لکھیں، اس کو آپ اسٹڈی کریں، اس کے اندر ڈفرینٹ اس نے چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں اپنی کنکلوژن میں، ریزلٹس میں، آپ وہاں سے بھی اس کی وہ اسپیسیفک چیز یا وہ لائنیں پیرافریز کر کے اپنے ہیڈنگ کے اندر سائٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کریڈٹ دینے کے لیے ہم اس کی سائٹیشن یہاں پر مینشن کرتے ہیں۔ اب سائٹیشن مینشن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے مینڈلے سافٹ ویئر جس کو ہم بولتے ہیں۔ آپ جب مینڈلے سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کی اسکرین کچھ اس طرح کی شو ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم ڈسٹنکشن کے لیے، اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ کریٹ فولڈر کر کے کلاس پروجیکٹ کے نام سے ایک فولڈر بنا لیتے ہیں۔ اب جتنے بھی پیپر میں ڈاؤن لوڈ کروں گا ان کو یہاں پر میں پیسٹ کرتا جاؤں گا، سٹور کرتا جاؤں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا کیا ہے، سب سے پہلے پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ پیپر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پیپر کو وہاں سے اٹھانا ہے اور اس مینڈلے والی جگہ پر لا کے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے پیپر پیسٹ کر لیا۔ اب رائٹ سائڈ پر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ پیپر جو آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ شو ہو رہا ہوگا۔ اب اس والے پیپر کو میں نے یہاں پر، کیونکہ یہ جو 3 لائنیں لکھی ہیں یہ اس پیپر سے میں نے اٹھائی ہیں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، ایم ایس ورڈ پر ریفرنسز پر جاؤں گا اور یہاں سے انسرٹ سائٹیشن پہ کلک کروں گا، اور انسرٹ سائٹیشن کے بعد میں گو ٹو مینڈلے پر کلک کر دوں گا۔ اب جب میں گو ٹو مینڈلے پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس مینڈلے کی جو سافٹ ویئر ہے اس کی اسکرین آ جائے گی۔ تو میں نے یہاں سے اس پیپر کو سلیکٹ کرنا ہے جس کو میں سائٹ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سائٹ کا بٹن میں نے پریس کر دینا ہے۔ اب جب میں مینڈلے پر سائٹ کا بٹن کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اس رائٹر کی جو میں نے اٹھائی تھی اس کو میں نے سائٹیشن کر دی، اس کی سائٹیشن ہو چکی۔ اب لیٹ سپوز میں نے ایک اور پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جو سیم اسی ٹاپک پر ہو، تو اس کے لیے بھی میں کیا کروں گا، گوگل اسکالر پر جاؤں گا، وہ پیپر سرچ کروں گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا، اس کا سب سے پہلے ایبسٹریکٹ پڑھوں گا، پھر انٹروڈکشن پڑھوں گا، پھر اس کی کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن پڑھوں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ اس کی
اس کی سمری بنانے کی کوشش کروں. اگر سمری کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ اس کا جو ریزلٹس اینڈ ڈسکشن والا پارٹ ہوگا اس کو اسٹڈی کریں. اس میں بھی آپ کو اسپیسیفک پوائنٹ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈیٹا مل جائے گا. اس ڈیٹا کو آپ اٹھائیں, اس کی پیرافریزنگ کریں اور یہاں پر آپ لکھ دیں. لکھنے کے بعد اگین اس پیپر کو ڈاؤن لوڈ کریں, مینڈلے میں پیسٹ کریں اور دوبارہ ایم ایس ورڈ پر آ کے انسرٹ سائٹیشن, پھر آگے گو ٹو مینڈلے اور اس پیپر کو کلک کریں گے تو اس طرح کر کے اس کی سائٹیشن آپ کو شو ہونے لگ جائے گی. تو آپ نے اس طرح کرتے کرتے جتنے بھی 10 پیپرز آپ اٹھائیں گے ان تمام کی سمریز آپ نے لکھ لینی ہے. ایک دفعہ آپ نے 10 پیپر کی سمری لکھ دی, اب کیونکہ آپ نے یہ جو 10 پیپر کی سمری لکھی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ فی الحال کنیکٹڈ نہیں ہوں گی, تو آپ نے ان تمام 10 پیپر کی جو آپ نے ڈفرینٹ سمریز لکھی ہوں گی یا جو ڈیٹا آپ نے ایکسٹریکٹ کر کے یہاں پہ سائٹ کیا ہوگا, ان کو آپ نے آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے. کنیکٹنگ کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ورڈ یوز کر لیتے ہیں, مور آور, پھر آپ فردر, مور, اس طرح کے کنیکٹنگ ورڈز ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ کانسیکوئنٹلی یہ ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں کنیکٹنگ, پھر سبسیکوئنٹلی یہ بھی ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں, دیر فور بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کے ڈفرینٹ کنیکٹنگ ورڈز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہ جتنے بھی آپ نے 10 ایک پیپر سائٹ کر کے ان کی سمری لکھی ہوگی تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کنیکٹنگ ورڈز ایڈ کر دیں گے یا چھوٹی سی ایک لائن ایڈ کر دیں گے جو کہ پچھلے پیپر کو اور اگلے پیپر کو آپس میں لنک کر دے, تاکہ ہمارا جو اس آئیڈیا سے ریلیٹڈ جو ایک پیراگراف بنے وہ 10 پیپرز کی جو ڈاؤن لوڈنگ کے بعد بنتا ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو, ایک سموتھ فلو کی شیپ میں وہ چل رہا ہو. ایسے ہیپ ہیزرڈ سچویشن نہ ہو کہ ایک 3 لائنیں آپ پڑھیں اور ان کا ایک الگ سے فلو بنتا ہو اور آگے جائیں تو اس کا فلو الگ سے بن رہا ہو. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ چاہے ایک پیج لکھنا چاہ رہے ہیں, 2 پیجز لکھنا چاہ رہے ہیں, 10 پیجز لکھنا چاہ رہے ہیں, سائٹیشن کا بیسک جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کے گرد ریوالو کرتا ہے.